5.8% آپ کی جی ڈی پی تھی جب آپ نے حکومت چھوڑی، جو آج سسکیاں لے رہی ہے، اور پتہ نہیں I don't want to go into that کہ فج فگر سے نہیں مان لیتے ہیں کہ 3.5% پہ یہ بات کرتے ہیں، کہاں 5.8% اور کہاں 3.5%. آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہی ہے. تو باقی بچا کیا آپ کے پاس کہ آپ قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں، اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو منصوبے لگے اس کے بارے میں میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اٹ پرکس یور ہارٹ، گوز تھرو یور ہارٹ، کہ عمران خان نے اس زمانے میں کنٹینر پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ قرضے انہوں نے لے لیے، انہوں نے تباہ کر دیا ملک، یہ IMF گئے. میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بات ان 3.5 سالوں میں بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے. I don't want to waste your time، اور ان کیمروں کے ذریعے میں قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتا، لیکن جو امپورٹنٹ جو کرٹیکل پوائنٹس میں اس کے اوپر آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ 2018 میں جو پاکستان کی جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی تھی 30,000 ارب روپے، واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس میں 10,000 ارب روپے کی کمی کروں گا، کوٹ اینڈ کوٹ. اور آج صرف 39 مہینوں میں یہ 2018 میں جو 30,000 جو ارب جو قرضے تھے، یہ 71 سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے، کلیکٹو فگر ہے قرضوں کی 2018 میں. اور آج صرف 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. 20,000 ارب روپے کے قرضے 39 مہینوں میں لیے ہیں، اور یہ بنتا ہے اس 71 سال کی جو فگر ہے 30,000 ارب روپے کی، یہ تقریباً 70% بنتا ہے 39 مہینوں میں. ہم نے تو جناب قرضے لیے تو ہم نے ہمارے جو ورثے میں ہمیں قرضے ملے، ہم نے اس سے قرضوں کی ادائیگی بھی کی، ریکارڈ گواہ ہے. اور پھر ہم نے جو قرضے لیے وہ نہ صرف قرضوں کی ادائیگی کی، بلکہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بے پناہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے پاکستان کی قوم کی خدمت کی. کیا ہو گیا؟ پاکستان کی قوم کی خدمت کی. مثال کے طور پر ان 5 سالوں میں 2013 سے لے کے 18 تک ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے لگائے، جس میں سی پیک کے علاوہ پاکستان کی اپنی جیب سے اربوں ڈالر خرچ کر کے گیس کی بنیاد پر 5,000 میگا واٹ کے جدید ترین منصوبے، موسٹ ایفیشنٹ اینڈ موسٹ کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف پرائسز، وہ لگائے. یعنی دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں اور سب سے سستے ہم نے وہ منصوبے لگائے. ہم نے جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم نے گوادر میں یہ بیٹھے ہیں سی پیک کے چیمپئن، ہم نے ہزاروں میل جو اپنا جو انفراسٹرکچر بچھایا اور روڈ ٹرانسپورٹ لے کے آئے، جس کو عمران خان کہتے تھے کہ مجھے KPK میں یہ دیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ تو میں نہیں لگاؤں گا، میں یونیورسٹی اور میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. اور یہ الحمدللہ آج جو سماؤک جو لاہور میں ہے، وہ اگر یہ آپ کے یہ پولوشن فری اگر آپ کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا، پھر کیا بات بنتی. اور ان لائن دیکھیں پولوشن فری ہے، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس سے کہ 2 سیٹر گاڑیاں اور 6 سیٹر گاڑیاں جس طرح دھواں چھوڑتی ہیں، اس کو آپ دیکھیں. تو میں کوئی خود نمائی میں ساری باتیں نہیں کر رہا، اور پھر وہ اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو پھر اسموک شاید نہ ہوتی آج. وہ سب فراڈ کی نظر وہ باتیں ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کیا کیا، 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لے کر پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا 70% انہوں نے قرضہ لے لیا. ان 3.25 سالوں میں انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی.
ایک مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا کیا؟ اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے. اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں. ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونس. کو جو نیٹ جو ہوتی ہے پیمنٹ وہ تو نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے. اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہندوستان کی مثال دی اس طرح بنگلہ دیش جس کو ماضی میں جانا بیکار ہے, بہت افسوس ہوگا, دل دکھتا ہے, لیکن بنگلہ دیش بہرحال مارز وجود میں آ گیا. آج بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ 320 بلین ڈالر ہے اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 270 یا 272 ارب کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے. اور ان کی جو پاپولیشن وہ 17 کروڑ, ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت 23 کروڑ کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے کہ کس طرح اپنا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, قائد کا پاکستان دو لخت ہوا, اور آج ہم کہاں اور بنگلہ دیش کہاں. اور پھر یہ حکومت انہوں نے لون کمیشن بنایا تھا رات کے 12 بجے ایز اف کہ خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ کا سما بن گیا ہے. رات کے 12 بجے میں لون کمیشن بنا رہا ہوں جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی اس پہ شامل کی گئیں. آئی ایس آئی کو شامل کیا گیا, آئی بی کو شامل کیا گیا, ایف آئی اے, اور مگر آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادوار میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تھیلے کی ان لونز میں کہیں فجنگ یا وہاں پر کرپشن کو نہیں ملی. اگر ملتی تو رات کے 12 بجے پھر قوم کو دوبارہ اٹھا کے بتاتے. وہ اپنا بالکل وہ بستے بند پڑے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے پوری جو انسانی جو کوشش ہے اس حد تک نواز شریف کی گورنمنٹ نے دن رات کام کیا اور قوم کے لیے بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا, جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی. اب آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ کہتے تھے کہ جناب ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. انہوں نے ڈالر کو جو جون 2018 میں 122 روپے میں تھا, 122 روپے میں تھا, آج وہ 178 کے قریب پہنچ گیا ہے. یعنی 55 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا 2018 اور آج کے مقابلے میں, اور منیمل اپنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوگا. یعنی 55 روپے آپ 35% ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیں اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ کی جو امپورٹ جو ہیں اس میں ایک سیلاب آ چکا ہے, ایک سیلاب آ چکا ہے امپورٹس میں. یہ جو ابھی جولائی اور نومبر کی جو فگرز ہیں اس میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ شاید تقریباً 50 بلین ڈالر کا ہے 6 مہینوں کا, 23 بلین ڈالر کا سوری. اور یہ شاید اگر سال گزر جائے گا تو یہ 50 بلین ڈالر پہ پہنچ جائے گا. تو 50 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے وہ فورن ایکسچینج لے کے آئیں گے آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے. اور پھر جو آپ کی اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, جو بچوں کے لیے ملک پاؤڈر اور جو انسانی جانیں بچانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگس, ادویات اور دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہونی ہے, تو وہ اتنی مہنگی اگر امپورٹ ہوں گی تو غریب آدمی تو مارا جائے گا. امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے, چاہے اس کو ٹیکہ 1000 روپے کا ملے یا لاکھ روپے کا. غریب آدمی جس کا صرف پورے مہینے کا یہ تنخواہ جو ہے 18-20 ہزار روپے ہے, بیٹی اور ماں کا وہ علاج کرا سکتا ہے. تو یہ وہ ہیومنگس چیلنجز جو ہیں وہ آج یہ قوم برداشت کر رہی ہے, اور نہ جانے کس طرح یہ اپنا ملک جو ہے چل رہا ہے. اگر یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے. پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ہمیں فی الفور کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی اذہان کو جمع کرنا ہوگا. آپ ان کے جاری اخراجات دیکھتے, جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں, جو پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, اس کے جو اخراجات بڑھ گئے ہیں, مگر آئی ایم ایف کی
جو ان کا حکم ہے اس کے تحت جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس میں 200 بلین کی شاید کٹوتی آ رہی ہے، 200 بلین کی. یہ IMF کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کریں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کہ عوام کو نوکریاں ملتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ بجٹ آپ کم کر رہے ہیں اور جو آپ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بالکل یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہ حکومت جو تبدیلی آئے گی اور شفاف چلی اور تیز چلی، نہ جانے کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے کر کیا کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ اس کی نفی ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے بتا چکا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیے، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی کہ قرضے ہم نے بھی لیے، کوئی شک نہیں، اور سب قرضے لیتے ہیں، لیکن قرضوں کا ایک پروڈکٹیو استعمال وہ ہے اس کی کسوٹی. میں نے جو تفصیل آپ کو بتائی، آج کسان کا کیا حال ہو چکا. آپ دیکھیں کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا، ایک زمانے میں کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج گندم اور شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم امپورٹ بیسڈ کنٹری. اور وہ جناس جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی، آج ہم کو امپورٹ کر اس کے اوپر اربوں ڈالر جو زر مبادلہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں. اور وہ جو سکینڈل جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں، وہ اس کے اوپر بات بہت ہو چکی اور ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا، میں آپ کے سامنے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنےسٹ ہے، اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بدترین انکمپٹنٹ حکومت ہے، لیڈ بیک حکومت ہے، نا تجربہ کار حکومت ہے اور کرپٹ حکومت ہے. پھر جا کے جو پوری جو تصویر جو ہے تصویر کشی ہوتی ہے. اس کے بغیر کہ جناب یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے کہ جناب آپ پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں، گندم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں. بجلی جو ہے، بجلی کے بہترین منصوبے میں نے اس طرح کا لگائے گئے، جو 5000 میگا واٹ جو جدید جو گیس کے منصوبے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے آپ کو کہ فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا، اربوں روپے کا فرنس آئل امپورٹ ہوتا ہے اور مہنگی بجلی پیدا کرتے رہے. اب بتائیے کہ ایک طرف آپ کے پاس موسٹ ایفیشینٹ گیس بیسڈ پاور پلانٹ ہیں، ان کو تو آپ بند رکھتے ہیں. ابھی بھی جو چوتھا پلانٹ جو ہے جو حویلی بہادر شاہ میں جو لگا ہے وہ بند پڑا ہے بالکل، 1200 میگا واٹ کا. اور آپ نے جو اسپاٹ مارکیٹ میں جب سستی ترین گیس تھی وہ آپ نے خریدی نہیں اور آپ مہنگی ترین گیس خرید رہے ہیں. اور پھر سردی آ رہی ہے، یہ چوتھا سردیوں کا موسم ہے اس حکومت کا کہ یہ ہر سردی انتہائی سرد موری سے اپنا ہینڈل کرتی ہے. عوام کا کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کس طرح سردی میں وہ ٹھٹر رہے ہیں. ابھی تو سردی آنی ہے اور پھر گیس انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، گیس گھروں کے لیے نہیں ہے، تو آپ کی جو ایکسپورٹ سفر ہوں گی پھر آپ کس کے پاس جائیں گے. یہ وہ مشکلات ہیں، یہ وہ دلخراش واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ایک ایسی حکومت، سلیکٹڈ حکومت جو دھاندلی کے نتیجے میں آئی اور ان کی بدترین گورننس نے پاکستان کی معاش نے ہر چیز کو تہو بالا کر دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہول سیل جو پرائس انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 21% ہے، 27% ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اور یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی تو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالوں سے ہمیں آج بڑا غور کرنا ہوگا. اس حکومت نے ابھی IMF کی شرائط پر ابھی عمل کرنا ہے. 4 روپے لیٹر انہوں نے لگانا ہے وہ پیٹرولیم لیوی، اور اس کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے، 30 روپے تک. اور جو سیلز ٹیکس جو ہے وہ واپس یہ ان کو وڈرا کر رہے ہیں، اس کو اس کو دوبارہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سیل ٹیکس جو ہے غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. اور یہ وہ کام کریں صرف IMF کے احکامات کے اوپر. یہ IMF کو، پاکستان کو خدا نہ خواستہ محکوم غلام بنا رہے ہیں. IMF سے تو جانچ پڑھانی چاہیے. آپ اپنا اسٹرکچر کریں، آپ اپنا سسٹم کو، فائنینشیل سسٹم کو، اور اس سے نکلیں.
میں نے ایک جو مثال دی تو اتنی اچھی مثال نہیں، مگر وہ ہے کہ 30 سال ہو گئے ان کو پھر IMF کے پاس نہیں جانا پڑا. تو میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے، اور اگر ہم نے فی الفور اگر ہم نے کوئی اس کے اوپر اجتماعی طور پر ہم نے پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کے جو سیکورٹی انٹرسٹ کو، دیکھیے اگر یہی حالت رہی خدا نہ خواستہ تو پھر تو آپ کو ماس بائی ڈیٹ سروسنگ کے کچھ نہیں بچے گا کہ آپ خرچ کر سکیں. آپ کو تو پھر دفاع کو بھی آپ کو فائنانس کریں گے قرضے لے کر. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کے تاریخ میں، شاید ایک آدھ مرتبہ ہوا. اب اگر آپ دفاع کو بھی آپ جو کہ پاکستان دفاع کسی بھی قوم کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں، سیکورٹی جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہوتی ہے. اگر اس کو بھی آپ قرضے لے کر آپ اپنا فائنانس کریں گے تو اس سے بڑی شومی قسمت نہیں ہو سکتی. میں مزید آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا، اگر کوئی سوال ہوں گے تو میرے ساتھی بھی اس میں حصہ لیں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہے، ایزیئر سیڈ دین ڈن، اور اگر آپ نے ملک کے اندر آپ خوشحالی اور ترقی لانی ہے اور قوم کا وقار اور قوم کی جو اجتماعی وصیت کو بروئے لا کر پاکستان کی عزت اور وقار کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور کمیونٹی آف نیشن میں پاکستان کا کھویا مقام واپس دلانا ہے، اور حضرت قائد کے فرمودات اور علامہ اقبال کے احکامات اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں جنہوں نے پاکستان کے لیے خون کا عطیہ دیا اور خون کے دریا انہوں نے بہائے، ان کو اگر آپ نے سکون دینا ان کی روح کو، تو پھر ہمیں ان قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہوگی. یہ لمبا راستہ ہے، اٹس اے بمپی روڈ، وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے امانت، دیانت اور مسلسل محنت کرنا ہوگی. اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اپنے آپ میں کمٹمنٹ لے کے آئے، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، یہ ہدار کی زندگی، ہدار کی زمین اور ہدار کا آسمان. اقبال نے وہ بات کہی ہے 80 سال پہلے جو آج پرفیکٹلی ایپلیکیبل ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پھر اس کی وہ جو ثواب کیا کہتے ہیں انگلش میں، وہ جو ہوتی ہے جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایش، خاک. اس خاک سے جو اپنا مانگے تانگے کی جو زندگی ہے اس کو خاک سے پر خود اپنی محنت اور دیانت سے پر نئی زندگی پیدا کرے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج. یہ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری بات سنی، اور اگر اب کوئی سوال ہوں گے تو باری باری صبر ہو گئے. آپ ناراض نہ ہو یار، ناراض نہ ہو، آپ بھائی ہیں. عاصم آج آپ ٹائی لگا کر آئے تو پہلے آپ کر لیں. عاصم جب آپ سخت سوال کرتے ہیں تو ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہم تو بڑی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اگر ناراضی ہوگی تو I'm sorry پلیز. کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو دیگر فورسز ہیں مسلم لیگ کے علاوہ بھی وہ کیوں ہی ایک کیونکہ خاص طور پر آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے ہی حالات اب تک ہو گئے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی اور دیگر معاملات سے اس حکومت سے کیوں نہیں جان چھوڑا؟ دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 2 پلیٹ فارمز ہیں، PDM کا پلیٹ فارم ہے اور متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے، اور وہ دونوں پلیٹ فارم بڑے متحرک ہیں. اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ اپنا جوائنٹ سیشن میں جس طرح بلڈوز کیے انہوں نے EVM
اور دوسرے قوانین کو، وہ ایک سیاہ تاریخ تھی پاکستان کی پارلیمان میں، اور بدقسمتی سے اسپیکر صاحب حکومتی بینچوں سے پوری طرح ملے ہوئے تھے اور بالکل ان کی مٹھی میں تھے. مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے پوری طرح اپنی آواز اٹھائی اور متحدہ اپوزیشن تمام آئینی اور سیاسی اور قانونی جو ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہم اس کو بروئے کار لائیں گے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیا ڈلواتے ہیں؟ ارسلان صاحب، آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں الحمدللہ مکمل حاضری تھی تمام پارٹیز، متحدہ اپوزیشن کے پارٹیز کے ممبرز کی. ہماری 100% تھی مسلم لیگ نون کی الحمدللہ. باقیوں کو بھی صرف چند لوگ عمارت جن لاہور کے جن صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ ICU میں تھے. تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں. یہ اس دفعہ متحدہ اپوزیشن نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یکجاں ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا. میں سب پارٹیز کو، ان کی لیڈرز کو تحسین پیش کرتا ہوں. جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو سب کا تیل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پاکستان اور PTI اکٹھے نہیں چل سکتے. میں نے ساری باتیں گنوا دی ہیں، کوئی میں سیاسی نعرے بازی نہیں کر رہا. میں نے حقائق اور بہت سخت اور ہارڈ اینڈ ہارش فیکٹس کی بنا پر میں نے بات کی تھی. تو یہ لانگ مارچ بالکل PDM بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. 6 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوگی اور ٹھوس فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. میں اسلام آباد میں تھا، راول پنڈی میں نہیں تھا. یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی دشمن نے اڑائی ہے. بالکل اگر راول پنڈی جانا شہر ہے ہمارا، جانا ہوگا تو ارل جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. جی بالکل. دیکھیں اپنا ایک سے زیادہ آئینی اور قانونی ٹولز اویلیبل ہیں. سیاسی ہم لوگ ہیں، سیاسی طور پر سوچتے ہیں اور سیاسی طور پر ہم حکمت عملی بناتے ہیں. ہم نے ہمارے پاس آپشن ہے ان ہاؤس چینج کی، بالکل آپشن ہے، اور اس کے لیے مشاورت ہوگی تمام متحدہ اپوزیشن کی پارٹی سے، اور جب بھی مناسب وقت آئے گا آپ کو ہم بتائیں گے. اور بھی ہمارے پاس جس طرح مہنگائی کے خلاف ہم یقیناً ہم کمر بستہ ہیں اور ہم ان مہنگائی مار نکالیں گے انشاءاللہ، اور حکومت کو ہم یقیناً ناک سے چنے چبوائیں گے. دیکھیں EVM کا میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ایول وشز مشین ہے. کچھ لوگوں نے اس کو کچھ اور نام بھی دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم قانونی معاملہ تھا. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی سربراہی میں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، الیکٹورل ریفارمز ہوتے ہیں 2017 میں، 16 سے اس کی شروعات ہوئی 17 میں، اور یہ PTI کنٹینر پہ بھی چڑھی ہوئی تھی اور ان جو الیکٹورل ریفارمز کی مشاورت میں بھی شامل تھی. 117 اجلاس ہوئے ہاؤس کمیٹی کے، پارلیمانی کمیٹی کے 117، اور وداؤٹ اینی ایک بھی اس میں ڈیفینیشن نہیں تھی.
اور متفقہ طور پر وہ ہم نے قانون پاس کیا. کیوں؟ کہ وہ آج ہم حکومت میں، کل کوئی اور ہوگا، اور یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، پاکستان کا فیوچر اس سے منسلک ہے. جس طرح جو فیٹف جو ہے، ہم نے وہ بل پاس کیا، اپوزیشن اس میں حصہ لیا، اس لیے کہ پاکستان کا جو نام جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. ابھی تک ہم نے وہ فیڈرل بل پاس کیے، سب کچھ کیا ہم نے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے. وہ ہم جانتے ہیں کیوں رکھا جا رہا ہے، کہ ایک عالمی ایک پلان ہے، اس کے تحت پاکستان کو اب انڈر پریشر رکھیں اور اس کو پاکستان کو دبا کے رکھیں. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ملک کی وسیع تر مفاد میں ہم نے، جبکہ عمران نیازی کو ایک ہی چیز آتی ہے کہ میں نے اپوزیشن کو کس طرح دیوار سے لگانا ہے، بلکہ چننا ہے دیوار سے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے فیڈف کے اوپر ہم نے دل پر پتھر رکھ کر فار دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ وی کوآپریٹڈ، اور ہم نے ووٹ ڈالا اس کے لیے. اسی طریقے سے ان کو چاہیے تھا ای وی ایم کے اوپر بتاتے، ہاؤس کو اعتماد میں لیتے، اس کی باقاعدہ وہاں پر اس کو جتنی بھی اس کی کوالٹیز تھی اس کی پریزنٹیشن دیتے، مشاورت کرتے، چاہے اس کے لیے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کیا 4 مہینے لگ جاتے، 6 مہینے لگ جاتے، کوئی ہیون واز ناٹ فالنگ. لیکن انہوں نے راتوں رات اس کو بلڈوز کی، اس لیے کہ ان کی اس میں جو ان کی بدنیتی سامنے ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. جس طرح 2018 میں ایک جو آر ٹی ایس بند ہو گئی تھی، اس طرح ای وی ایم بھی بند ہو سکتی ہے، اور اس میں بے شمار اپنا ممالک نے اس کا جو استعمال بند کر دیا. جرمنی جو کہ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے کوسوں میل آگے ہے، جرمن جو ہائیسٹ کورٹ ہے، اس نے کہا کہ ای وی ایم جو ہے یہ اس کو بند کر دیں. آپ آپریٹر تو ہزاروں چاہیے ہوں گے ٹریننگ کے لیے. یہ بھی اسی دھاندلی کا حصہ ہے پی ٹی آئی کا. پرویز بشیر صاحب اوورسیز پاکستانی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. یقین کریں جتنی وہ پاکستان کے لیے نیک نامی کے لیے کام کرتے ہیں، وی آل سلوٹ دیم. ان کا حق ہے اپنا ووٹ کا، ان کو ملنا چاہیے، کیوں نہیں. لیکن ہمیں اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی اپنے رہتا ہے لندن میں ہے، وہ امریکہ میں ہوگا، وہاں ووٹ ڈال سکتا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی کی وہاں پر جو تعداد ہے، اس حوالے سے فارمولا بنا لیں، ان کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ ان کو ایلوکیٹ کر دیں. وہ 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، اور وہ خوش ہوں گے کہ وہاں کے لوگ خود پارلیمان کے ممبرز بنیں گے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بنیں گے، پروونشل اسمبلیز کے، سینٹ کے ممبرز بنیں گے. اس سے زیادہ ان کو کیا خوشی ہوگی. لیکن یہ عمران خان حکومت کی بدنیتی ہے. یہ ہے ان کا جو اپنا اس کے پیچھے ایک گھناؤنا پروگرام کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں کو دھاندلی کے ذریعے اپنے بخشوں میں ڈلوانا. یہ قوم اس دفعہ نہیں ہونے دے گی. جیسے فورن فنڈنگ میں کیا اس نے، جیسے ان کے جس پیسوں کو طرح فورن فنڈنگ میں انہوں نے کیا. اب آج اس پروگرام کے حوالے سے، پریس کانفرنس کے حوالے سے، میں الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو، جناب کیا نام کا، راجہ سکندر سلطان، میں آپ کو گزارش کروں گا کہ خدا را فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کریں، قوم کو بتائیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جو دن رات سب کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، بتائیں کہ ان میں سے کس نے ڈکیتی کی اور چوری کی، اور کون ہندوستان اور دوسرے ممالک سے وہ فنڈنگ لے کے آیا. یہ قوم کو بتائیں. راجہ سکندر صاحب، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر آپ اس میں ڈیلے کریں تو پھر میں مجبور ہوں گا میں آپ کو ایک اور خط لکھوں. This is a fact. شوکت ترین صاحب نے کہہ دیا. دیکھیں میں نے کہا تھا اپنے بجٹ کے موقع کے اوپر، آپ کی طرف یاد رہنے کے لیے، اس کے بعد کئی منی بجٹس آئیں گے جو کہ ان 6 ماہ میں
آ چکے ہیں کئی منی بجٹ، تیل کی قیمتیں بڑھی، گیس کی قیمتیں بڑھی، بجلی کی قیمتیں بڑھی، ٹیکسز لگائے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اس کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اور کہا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. اب جو منسٹر ہیں فائنانس کے انہوں نے خود فرمایا کہ میں منی بجٹ لے کے آ رہا ہوں. تو اس کے بعد کوئی بات باقی رہے گی کہ یہ تاریخ کی وہ حکومت ہے جو دروغ گوئی میں سب سے آگے ہے، اس کی کوئی ثانی نہیں.